अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। बिज़नेस हर बंदा चाहता है। कहा जाता है कि 100 में से 90% लोग जो हैं वो बिज़नेस करना चाहते हैं, कारोबार चाहते हैं कि वो करें। उसमें से सिर्फ 10% लोग जो हैं वो कारोबार कर सकते हैं, यानी करने में कामयाब होते हैं। 100 में से 90% लोग चाहते हैं कि कारोबार करें, सिर्फ 10% करने में कामयाब होते हैं। मैं यहाँ कारोबार की जो डेफिनेशन है वो मैं उसको ये समझता हूँ कि कारोबार वो है कि जिसके अंदर हम अपनी सोच से, समझ से, अपनी हिकमत अमली से, अपनी कोशिश से रोज़गार जनरेट करके लोगों को रोज़गार देते हैं, अपने साथ लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। सही मानों में कारोबार की ये डेफिनेशन है। अदरवाइज़ तो बहुत सारे लोग कारोबार कर रहे हैं लेकिन वो अपने ही सतह पे ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो वो एक और मानी में आता है। लेकिन कारोबार जो सही मानों में ये है कि जहां हम लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा कर सकें, वो सही मानों में कारोबार है। तो 100 में से 90% लोग जो है वो चाहते हैं कि वो कारोबार करें, लेकिन 10% लोग ही जुर्रत कर पाते हैं। जो 10% लोग जुर्रत कर पाते हैं, इसमें से भी 90% लोग जो है वो नाकाम हो जाते हैं। अब आप ज़रा 100% में से इसी रेशो में परसेंटेज ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना कम परसेंटेज बनता है। इसी वजह से लोग कारोबार में आने की जुर्रत नहीं कर पाते। अच्छा, कारोबार में दूसरा एक जो अहम चीज़ होती है वो ये होती है कि हमें सब्र करना पड़ता है। इब्तिदा में बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। एक सिस्टम को चलाने के लिए, एक कारोबार को एक सर्कल में लाने के लिए, एक आप समझ लीजिए कि उसको कामयाब करने के लिए पूरा चिल्ला काटना पड़ता है। और ये चिल्ला काटना हर बंदे की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी का एक पहलू आ जाता है कि भाई काम चले कि ना चले, ग्राहक आए कि ना आए, प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में पसंद आए कि ना आए। ये सारे गैर यकीनी पहलू जो हैं, ये इंसान इससे बड़ा डरता है। इंसान ये चाहता है कि उसे यकीनी तौर पे आमदनी मिल जाए और वो अपने अखराजात को मीट कर ले और उसकी ज़िंदगी कंफर्टेबल हो जाए। तो इसलिए बहुत सारे लोग कारोबार में नहीं आते। जहाँ हमारा, क्योंकि दीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कारोबार में 9 हिस्से हैं और नौकरी में 1 हिस्सा है। और हमारा जो पूरा सिस्टम है हमारा जो चल रहा है वो उसके अंदर मैंने दुनिया भर का भी ऑलमोस्ट यही है, हमसे थोड़ा सा ज़्यादा होगा लेकिन ऑलमोस्ट यही है। कारोबार करने के हवाले से दुनिया भर का फार्मूला यही के अंदर स्टैट्स यही हैं कि कितने लोग काम जो है ना वो कारोबार को जारी रख सकते हैं, बाकी लोग जारी नहीं रख सकते। जिस तरह से किसी भी चीज़ के हवाले से एक माइंडसेट है जो कि हमें बनाना पड़ता है। नौकरी का एक माइंडसेट होता है, कारोबार का एक माइंडसेट होता है। पाकिस्तान मेरे नज़दीक तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि ज़्यादा लोग कारोबार करने वाले ना हों और कम लोग नौकरी लेने वाले हों, तो पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। और ये तब होगा कि हमारे स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बच्चों का, स्टूडेंट का, तालिब इल्म का ये माइंड मेकअप किया जाए कि उन्होंने लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करने हैं अपनी सतह के ऊपर, अपनी इस्तात के मुताबिक। अगर उस लेवल से ये बीज नहीं डाला जाएगा तो फिर ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और लोग परेशान होते रहेंगे और कहते रहेंगे कि जी हमारे गवर्नमेंट नौकरियां फराहम करें। दुनिया भर में नौकरी का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म होता जा रहा है। हुकूमतें नौकरी नहीं दे पाती हैं। हुकूमतें अब इस चीज़ पे गौर करती हैं कि नौकरी हम दे नहीं पाते, क्योंकि उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि कोई भी काम जिसमें से कोई चीज़ डेवलप नहीं हो रही, जो खुद अपने मॉडल पे नहीं चल रही, तो कोई भी दुनिया की हुकूमतें उसको सपोर्ट नहीं कर सकती कि वहाँ से आउटकम ना हो और उसके अंदर फंड जाता रहे। इसके मुकाबले में दुनिया भर के लोग जो हैं वो सोशल सिक्योरिटी देने को ज़्यादा तरजीह देते हैं कि उनको एक लगा बंधा पैसा दे दें, लोगों की मदद कर दें, लेकिन उनको नौकरी ना दें। तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है कि जिसके अंदर आम बंदों को, यानी पाकिस्तानियों को और यंगस्टर्स को हिम्मत करनी चाहिए और कारोबार के लिए अपने माइंड को तैयार करना चाहिए। जिस तरह से स्पोर्ट्स है,
اور اس کے اندر بہت سارے لوگوں کو سپورٹس کا شوق ہوتا ہے, کھیلنے کا شوق ہوتا ہے, لیکن انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پروفیشنل سپورٹس نہیں کھیل پاتے. اور اس کے اندر ان کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں گائیڈ لائن فراہم کی جائے, ہمیں سہولت دی جائے, ہمیں رہنمائی دی جائے تاکہ ہم اچھے سپورٹس مین بن جائیں. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا انفراسٹرکچر میسر آنا چاہیے, کوچنگ میسر آئے, ہمیں ایسے حالات میسر آئیں اور تو ہم ایک اچھا سپورٹس مین بن سکتے ہیں. اس کے باوجود, یہ نہ ہونے کے باوجود, ایک بہت جیسے اب پی سی بی نے بہت بڑے اقدام کیے ہیں, تو بہت سارے لوگ آلریڈی موجود ہیں کہ جن کے اندر ٹیلنٹ بہت ہے, اور ان کی جو آپ سمجھ لیجیے کہ ان کا جو شوق ہے وہ اتنا باقیوں سے بلند ہوتا ہے کہ وہ پرسنل لیول پہ یعنی اپنی جو فٹنس کا خیال رکھتے ہیں, اور پھر وہ بڑے ایونٹس میں جاتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں, اور پاکستان کو وہ بنا بنایا ٹیلنٹ مل جاتا ہے. لیکن بہرحال ایک بہت بڑا جو ٹیلنٹ ہے وہ پیچھے ہے کہ جس کو ٹرین نہیں کیا جا پا رہا, اور ہم اس سپورٹس میں, باقی تمام سپورٹس میں ہم بہت دنیا سے بہت پیچھے ہیں. اسی طرح سے بزنس کا بھی یہ عالم ہے کہ بزنس کے اندر اگر کسی کو کوچنگ فراہم کر دی جائے, اس کی رہنمائی کر دی جائے, یا اس کو ایک ایسا انوائرمنٹ میں اثر آ جائے کہ جدھر بزنس ہو رہا ہو, تاکہ اس کے اندر جو اپنی صلاحیت ہے, جو ہڈن ٹیلنٹ ہے اس کا, اس انوائرمنٹ میں رہنے سے وہ ضرور اس اپنے ٹیلنٹ کو جو ہے وہ ابھارنے میں کامیاب ہوتا ہے اور وہ سیکھنے میں کامیاب ہوتا ہے. اس وقت جتنے بھی لوگ پاکستان میں جن کے یوٹیوب چینلز ہیں, یا انٹرنیشنلی ہندوستان میں یا باقی ملکوں میں جو لوگ سکھانے کا کام کرتے ہیں, بزنس کو سکھانے کا کام کرتے ہیں, لوگوں کی گائیڈ لائن فراہم کرتے ہیں, لوگوں کو رہنمائی, کانٹینٹ ایسا بناتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ بہت لرن کرتے ہیں اور وہ اپنے کام میں اپلائی کرتے ہیں, دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ تقریباً تمام اپنے پرسنل بزنس میں بہت کامیاب ہوتے ہیں. اور یہ اس لیے ہے کہ کیونکہ وہ اس کانٹینٹ کو اپنے ایکسپیرینس سے یا نالج سے یا جو بھی جہاں سے بھی وہ نالج حاصل کرتے ہیں, اس کو پریکٹیکل ایکسپیرینس کے ساتھ اپلائی کرتے ہیں, تو ان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ چیز واقعی کام کرتی ہے, کیونکہ ان کے ساتھ ایک ایسا انوائرمنٹ میں اثر آ جاتا ہے کہ جس کے اندر وہ ہر لمحے لرن کر رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں. تو کاروبار میں جتنا بندہ سیکھ رہا اور سکھا رہا ہو اتنا زیادہ آگے جائے گا. اور اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کاروبار میں نہ ہی وہ نئے لوگوں کو ان کرتے ہیں, نہ ہی وہ سکھاتے ہیں, نہ ہی وہ سردردی لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے لوگوں کو سکھائیں, تو ان کی اپنی جو لرننگ ہے یا گروتھ ہے وہ رک جاتی ہے. اس کے برعکس جو لوگ نئے لوگوں کو اپنے ساتھ انڈکٹ کرتے ہیں اور وہ اس انوائرمنٹ میں جو ہے اپنے آپ کے لوگوں کو اب گریڈ کرتے ہیں, گروم کرتے ہیں, تو وہ بزنس ترقی کرتے ہیں. تو قدرت کا جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہم ایک دوسرے کے لیے ہیلپ فل ہوں گے, اتنا زیادہ ہم پازیٹیو ہوں گے, اتنا زیادہ ہم پروگریسو ہوں گے, اتنا زیادہ ہمارا فائدہ ہوگا. جو ہی ہم دے رہے ہوں گے وہی ہم لے رہے ہوں گے. اور اگر آپ بھی بزنس سیکھنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جتنا آپ کو آتا ہے اس کو آگے دوسروں کو سکھانا شروع کریں. آپ کی لرننگ خود بڑھ جائے گی, آپ کی پیاس بڑھ جائے گی, اور اس کے لیے آپ جو ہے وہ زیادہ پریکٹیکل ہو جائیں گے اور زیادہ سیکھنا شروع کریں گے. پاکستان کی اکانومی اس وقت شدید دباؤ کا شکار ہے, اور یہ جو اکانومی ہے یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ پاکستان میں کبھی ماضی میں تو خیر بزنس کے حوالے سے بہت زیادہ مشکلات تھی. موجودہ حکومت نے ایز آف ڈوئنگ بزنس کی طرف کام کر کے آسانیاں پیدا کی ہیں, لوگوں کو کاروبار کی طرف سپورٹ کی ہے, اور اسی وجہ سے پاکستان میں سٹارٹ اپس شروع ہو رہے ہیں. اور سب سے اچھی بات کہ ان سٹارٹ اپس کے اندر انٹرنیشنل انویسٹمنٹ آ رہی ہے. یہ بہت ساری ایسی ایگزامپل ہیں کہ جہاں ملینز آف ڈالرز پاکستان میں ان سٹارٹ اپس میں ان لوگوں نے انویسٹ کیے ہیں کہ جو بزنس کو سمجھتے ہیں دنیا بھر سے, اور بزنسز میں انویسٹ کرتے ہیں اور اس سے وہ بہت پیسہ کماتے ہیں. تو اگر ہم اپنے بچوں کو اسی ڈائریکشن میں ان کی اپ بریکنگ کریں کہ جہاں ہم ان کا جو ہڈن ٹیلنٹ ہے اس کو سامنے لائیں, اور ان کو ہم یہ بتانے میں کامیاب ہو جائیں کہ آپ کو اللہ نے کتنی بڑی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے, اور اگر آپ صرف جاب کی طرف جائیں گے یا ایک لمیٹڈ کیریئر کی طرف جائیں گے تو آپ اپنا اور اس ملک کا کتنا بڑا نقصان کریں گے. اس ملک میں چند ادارے ہیں جو لوگوں کو بزنس کے حوالے سے تربیت دے رہے ہیں, اور وہ ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ بہت مہنگی ہے.
یعنی اس کو عام آدمی جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا. لیکن دیکھیے کہ بزنس کے حوالے سے جتنی بھی سیکھنا ہے وہ بیسیکلی پریکٹیکل نالج ہے کہ جتنا ہم اپلائی کرتے جائیں گے اتنا ہم لرن کرتے جائیں گے. اور اسی وجہ سے جو لوگ بزنس پڑھ کے آتے ہیں ان کے مقابلے میں وہ لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں کہ جنہوں نے خود سے سیکھا ہوتا ہے, اسٹریٹ نالج ان کے پاس ہوتا ہے, گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھتے ہیں. اور وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ اگر تربیت اور ایجوکیشن شامل ہو جائے تو وہ اپنے بزنس کو بہت ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر بہت سارے لوگوں کو امپلائمنٹ جنریٹ کر کے روزگار کے نئے مواقع پیدا کر سکتے ہیں. آپ جدھر بھی ہیں پاکستان کے اندر, کیونکہ پاکستان میں 22 کروڑ عوام ہے نا, اور ہمارا جو انکم ٹیکس ہے وہ بہت کم اکٹھا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری آمدنی نہیں ہے. لیکن بزنس کے اندر آپ کی آمدنی کئی گنا مینی فولڈ بڑھ سکتی ہے. اس سے ہم انڈائریکٹلی پاکستان میں ٹیکس بڑھانے میں بھی کامیاب ہوں گے, پاکستان میں جاب کے مواقع بھی پیدا کرنے میں ہم کامیاب ہوں گے, اور سب سے بڑھ کے کہ جو پاکستان کا بہت بڑا ہیومن ریسورس ہے اس کو ٹرین کرنے کا بھی باعث ہوئیں گے. اور یہ ہیومن ریسورس جو ہے وہ پاکستان کے لیے نہ صرف فارن ایکسچینج کمائے گا بلکہ پاکستان کے اندر اکانومی گرو کرے گی. آپ اگر چاہتے ہیں کہ بزنس لرن کریں, بزنس کے بارے میں نئی نئی باتیں سیکھیں اور ریل اسٹیٹ کی نالج حاصل کریں جو کہ اور انویسٹمنٹ کو سمجھیں, تو آپ ہمارے چینل پراپرٹی ویژن ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے اور شیئر کیجئے, تاکہ ہماری یہ گفتگو, ہمارے یہ جو ایک اچھا کانٹینٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور اس ملک میں ایک بہتری اور امپرومنٹ ہو اور ہم سب ایک دوسرے سے لرن کریں. بہت بہت شکریہ.